بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت میڈیا پر ایک شور چل رہا ہے نا معاویہ کی توہین کر دی، تو پہلے تو بیان کریں کہ اس طرح سے ایک پاکستان میں ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے شیعہ سنی موضوعات کے عنوان سے۔ بتا دیں کہ تمام مسلمان فرقے ہمارے بھائی ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہاں اس کے قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ ہم پر شخصیات کو مسلط کیا جائے۔ معاویہ کے حوالے سے ہم یہ بات بیان کرتے ہیں کہ علماء اہل سنت، چاہے وہ پاکستان کے ہوں، چاہے وہ اس زمانے کے ہوں، چاہے وہ پچھلے زمانے کے ہوں، تمام دنیا میں بہت بڑی تعداد ہے جو علماء اہل سنت کی جو معاویہ کی مذمت کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ایک ایشو بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی معاویہ کو چھیڑے گا تو اس پر گالیاں پڑیں گی تو بیچارے لوگ دب جاتے ہیں۔ لہٰذا معاویہ کی بہت ساری چیزوں کو مولانا مودودی نے کھولا، اسی طرح سے بعض دیگر علماء اہل سنت نے کھولا، جیسے کہ جناب مولوی اسحاق صاحب نے، اسی طرح سے سعودی عرب کے بعض علماء نے مذمت کی، خصوصاً UAE کے جو مفتی ہیں شیخ احمد قبیسی نے، انہوں نے کھل کے کہا کہ معاویہ نے تمام گمراہیوں کو شروع کیا، اسلام میں فتنے ڈالے اور بہت کچھ کہا کہ کتب اہل سنت میں معاویہ کے بارے میں کچھ ہے یا نہیں ہے۔ تو مختلف موضوعات کو بڑی تیزی سے ڈسکس کرتی ہیں، اور میں سے پہلا موضوع یہ ہے کہ معاویہ تو خود وہ ہے کہ جس نے چوتھے خلیفہ سے جنگ کی، اور اس جنگ کا نام ہے جنگ صفین، کہ جب وہ ایک گورنر تھا۔ اب جب اسے ڈسکس کیا جاتا ہے تو ہمارے برادران اہل سنت کے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مشاجرات اصحاب کو بیان کرنا صحیح نہیں ہے، جبکہ وہ بیچارے نہیں جانتے کہ اسی جملے میں وہ خود اصحاب کی توہین کر چکے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اصحاب کے اختلافات کو اور لڑائیوں کو بیان کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ کہ ان میں اختلاف بھی تھا، لڑائیاں بھی تھیں، اور انہی میں سے ایک شدید ترین جو اختلاف تھا وہ جنگ جمل کی صورت میں تھا کہ حضرت عائشہ نے چوتھے خلیفہ سے جنگ کی، نفس رسول سے جنگ کی، صحابی رسول سے کہ جو خود اہل بیت میں سب سے بلند تھے ان سے جنگ کی، اور 6000 سے لے کے 36,000 اور اس کے علاوہ فگر موجود ہیں کہ افراد قتل ہوئے۔ اسی طرح جنگ صفین میں 70,000 سے لے کر 1,10,000 تک کا فگر ہے، اور معاویہ اس زمانے میں گورنر تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے گورنر پر، اور اگر وہ اصحاب میں سے تھا تو اصحاب کا احترام تو خود معاویہ کو زیادہ پتہ ہونا چاہیے تھا، اس نے کیوں جنگ کی خود ایک صحابی سے اور اہل بیت میں سے ایک عظیم فرد سے، اور ساتھ میں چوتھے خلیفہ سے، اور اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ 1,10,000 افراد مارے گئے، اگر منیمم بھی کاؤنٹ کریں تو 70,000 مارے گئے۔ پھر اسی معاویہ نے رسول کے نواسے سے جنگ کی، جنگ کی تیاریاں تھیں، یہاں تک کہ بالآخر نوبت پہنچی امام حسن کی اور معاویہ کی صلح، اور صلح کے معنی ہے سیز فائر، نہ کہ کوئی دوستی اور محبت۔ وجہ کیا تھی کہ امام حسن دیکھ رہے تھے کہ اب کوئی جنگ کا نتیجہ نہیں نکلے گا سوائے اسلام کے نقصان۔ تو پہلا موضوع یہ ہے کہ مولانا امیر المومنین کو گالیاں دینے کا سلسلہ جو ہے وہ خود معاویہ نے شروع کیا۔ اس کا ذکر ہے صحیح مسلم میں، اور جب صحیح مسلم کی اس روایت کو نقل کیا جاتا ہے، توجہ رہے کہ اس روایت 27 کے قریب اصحاب نے نقل کیا کہ جن میں حضرت عائشہ بھی ہیں، اور خود معاویہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا کہ جناب حضرت عمار یاسر کے بارے میں کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی اور وہ ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے، کننا نحمل لبنۃ لبنۃ عمار لبنتین لبنتین، کہ ہم ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے اور عمار دو اینٹیں اٹھا رہے تھے، اور ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمار سے کہا وے عمار، کہ افسوس عمار، ہائے عمار، اقتلوا الفیۃ الباغیہ، کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یدعوہم الی الجنت ویدعونہم الی النار، کہ عمار ان کو جنت کی جانب بلا رہے ہوں گے اور وہ جو ہے لوگوں کو جہنم کی جانب بلا رہا ہوگا۔ یہاں سے واضح ہو گیا کہ معاویہ کا گروہ، اور ظاہر ہے کہ معاویہ کے ہاتھ میں اس گروہ کی لیڈرشپ تھی، وہ باغیوں میں سے تھے، کہ باغی تھے اور جہنم کی جانب بلانے والے تھے۔ یہ روایت بخاری میں بھی نقل ہوئی اور مسلم میں بھی نقل ہوئی، اور کہیں پر تقتلو آیا اور کہیں پہ یقتلو آیا، کہیں پہ یقتلو کا آیا، اور جناب عمار کے بارے میں یہ روایت تفصیل سے نقل ہوئی۔ گالیوں کا جو سلسلہ ہے وہ بھی خود معاویہ نے شروع کیا تھا مولا امیر المومنین علیہ السلام کا۔ روایت جو مسلم میں نقل ہوئی، لیکن اس کو عام طور پر جو ہے وہ کوئی تعویل کر کے چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور صحیح مسلم میں اس روایت کا انٹرنیشنل عملے کے مطابق جو نمبر ہے وہ ہے 2404۔ تو صحیح مسلم میں باب من فضائل علی ابن ابی طالب میں ہے، اور یہ روایت نقل ہوئی ہے جناب سعد ابن ابی وقاص سے، اور ان کے بیٹے نے نقل کیا ان عامر بن سعد ابن ابی وقاص نبی قال امر معاویہ ابن ابی سفیان سعدا، کہ معاویہ نے سعد ابن ابی وقاص کو حکم دیا، اور جب حکم دیا تو اس کے بعد جب وہ نہیں مانے تو اس کے بعد معاویہ نے سوال کیا ما منعک ان لا تصب ابا تراب، کہ تمہیں کسی نے روکا ہے کہ ابو تراب کو گالیاں نہیں دیتے۔ اس طور پہ تعبیر کر دی جاتی ہے بعض علماء اہل سنت کی جانب سے کہ یہاں پر انہوں نے سوال کیا تھا کہ لوگ گالیاں دیتے ہیں تم کیوں نہیں دیتے،
جبکہ دوسری روایت جو مسند احمد میں ہے اس سے کلیئر ہو جائے گی بات اصل موضوع سنن ماجہ میں، جس سے کلیئر ہو جائے گی بات کہ اصل موضوع کیا تھا۔ اور جناب سعد بن ابی وقاص نے واضح بیان کیا کہ ان کی فضیلتیں ہیں اور فضیلتوں کا ذکر کیا، جن میں سے خیبر کے بارے میں کہ میں پرچم دوں گا ایسے شخص کو پہلے بیان کیا کہ علی کی فضیلت یہ ہے کہ ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا لا نبوۃ بعدی، اور اسی طرح سے لأعطین رایۃ رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ اسی طرح تیسری فضیلت کو بیان کیا کہ جو مباہلہ کے بارے میں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمہ و حسن و حسین فقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ عام طور پہ گیم کر دیا جاتا ہے کہ جی معاویہ نے سوال کیا تھا کہ تم گالیاں کیوں نہیں دیتے، لیکن سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 میں اور انٹرنیشنل عملے کے مطابق حدیث نمبر 121 میں اس موضوع کو بڑا کلیئر کر دیا گیا کہ جب یہ معاویہ سے ملے فذکروا علیٰ فنعل منہ، مولا امیر المومنین کا ذکر ہوا تو معاویہ نے حضرت علی کو برا کہا، فغضب سعد، بس غضبناک ہوئے سعد، فقال تقول هذا لرجل، کہ تم اس شخص کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو اور میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں کہتے ہوئے کہ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کہا من كنت مولا فهذا المولا وانت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انه لا نبی بعدی۔ اور اس کے بعد خیبر کا ذکر کیا، لأوتین رایۃ یوم رجلا یحب اللہ ورسولہ۔ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گالیوں کا سلسلہ صحیح ستہ میں بھی معاویہ سے ثابت ہے، البتہ تقریباً تمام کتب میں ثابت ہے اور کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبد الرحمن ابن عبد رب الکعبہ، وہ کہتے ہیں میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا اور بات ہوئی میری عبداللہ ابن عمرو بن عاص سے، اور پھر دوران گفتگو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا ھذا ابن امک معاویہ یامرنا ان ناکل اموالنا بالباطل بیننا بالباطل، کہ تمہارا چچا زاد بھائی معاویہ جو ہے ہمیں حکم دیتا ہے کہ اموال کو حرام طریقے سے کھائیں، نقتل انفسنا، اور اپنی جانوں کو ہم قتل کریں۔ اور اس کے بعد آیت تلاوت کی یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور یہ روایت نقل ہوئی ہے صحیح مسلم میں اور انٹرنیشنل عملے کے مطابق اس کا نمبر ہے 1844۔ اسی روایت کے بارے میں جو ہے وہ نقل ہوا ہے، ارناؤوط نے بھی اس کی صحت کو بیان کیا ہے اور ابن حبان نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور کو بیان کیا کہ معاویہ اس قسم کے ظلم کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاویہ کی حکومت کے بارے میں اور لفظ استعمال کیا ہے آپ نے، اور یہ روایت نقل ہوئی ہے مسند ابی داؤد طیالسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 349 اور حدیث نمبر ہے 439۔ اور معاویہ کی حکومت کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ثم یکون ملکا عاضن، کہ اس کے بعد حکومت ہوگی کون سی؟ کاٹ کھانے والی، اور کاٹ کھانے والی کے لیے آز کے لیے عزوز کے لیے، اور ڈکشنریوں کے اندر یہ بیان ہوا کہ کاٹ کھانے والی، اور بعد میں اس کو بعض اور لوگوں نے تفصیل سے بیان کیا کہ اگر اس کو عین کے ساتھ پڑھا جائے یعنی عزوز پڑھا جائے تو وہ الخبیث الشریر ای یکون ملکا یظلمون الناس، کہ ایک شریر و خبیث فرد کی حکومت ہوگی جو افراد پر اور اپنے رعایا پر ظلم کرے گا۔ ابن حماد نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے لیکن تفصیل سے بیان کیا ہے ثم یکون ملکا عظوزا یشربون الخمور، کہ اس کے بعد حکومت ہوگی جو کاٹ کھانے والی ہوگی، شراب پی جائے گی، یلبسون الحریر، ریشم کو پہنا جائے گا، یستحلون الفروج، شرمگاہوں کو حلال کیا جائے گا یعنی زنا اس میں کیا جائے گا، ینصرون و یرزقون، اور ان کی مدد کی جائے گی اور ان گناہوں پہ حتی یاتیہم امر اللہ۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ تصور کہ جی معاویہ کی حکومت کے بارے میں کوئی بڑا احترام ہے یا یہ کہا جائے کہ ان کی حکومت جو ہے وہ اللہ رسول کے مطابق تھی، تو یہاں سے بالکل واضح ہو گیا ان کی حکومت میں اصحاب کو قتل کیا گیا، خدا رسول کی مخالفت ہوئی، سب سے بڑھ کے چوتھے خلیفہ کی مخالفت ہوئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے خلافت کا دعویٰ کرنے والے، اصحاب کا دعویٰ کرنے والے کس طرح سے ایسے اشخاص کو معاف کر دیتے ہیں کہ جنہوں نے چوتھے خلیفہ سے بھی جنگ کی، 70,000 سے 1,10,000 افراد مارے گئے، اور اس کے بعد 5ویں خلیفہ سے بھی جنگ کی یعنی امام حسن علیہ السلام سے۔ اور یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ خلفائے راشدین خود اہل سنت کے نزدیک 4 نہیں ہیں بلکہ 5 ہیں، اور 5ویں خلیفہ راشد امام حسن علیہ السلام ہیں۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ معاویہ وہ ہے کہ جس نے چوتھے خلیفہ سے بھی جنگ کی اور 5ویں خلیفہ سے بھی جنگ کی تیاری کی، یہاں تک کہ ان کے جب افراد کم ہو گئے تو صلح کی یعنی سیز فائر کی نوبت آئی۔
معاویہ ہی نے ایک ظلم کیا، یعنی حضرت عائشہ کے بھائی کو اور خلیفہ اول کے بیٹے محمد ابن ابوبکر کو قتل کیا، اور جناب عائشہ ہر نماز کے بعد معاویہ پر بددعا بھیجتی تھیں، اور اس موضوع کو مختلف روایتوں میں نقل کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر تاریخ والملوک میں اس کو بیان کیا، عائشہ فجزعت علیہ جزعا شدیدا، جب عائشہ تک خبر پہنچی تو آپ بہت زیادہ غمگین ہوئی، وقنتت فی دبر کل صلاۃ تدعو علی المعاویہ، اور ہر نماز کے بعد معاویہ اور عمرو العاص کے لیے آپ بددعا فرماتی تھیں۔ یہ والا موضوع ابن اسیر نے بھی ڈسکس کیا، کامل میں بھی بیان ہوا، ابن الوردی نے بھی اس کو بیان کیا، ابن خلدون میں بھی یہ بیان ہوا، اور اصل موضوع یہی تھا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ جناب محمد ابن ابوبکر جو مولا امیر المومنین کے طرفدار تھے، خلیفہ اول کے بیٹے تھے، ان کو معاویہ کے حکم سے قتل کیا گیا مصر میں، اور ابھی ان کا دم بھی نہیں نکلا تھا، تو ایک مرے ہوئے گدھے میں ان کو سی کر جلا دیا گیا۔ لہٰذا جناب عائشہ آخر عمر تک بھنا ہوا کھانا نہیں کھاتی تھیں، اس سے یاد ان کی تازہ ہو جاتی تھی محمد ابن ابوبکر کی اس مظلومانہ شہادت کی۔ معاویہ کے کارناموں میں سے ایک جنگ صفین تو ہے ہی، جس میں ہم نے بیان کیا کہ 70,000 سے 1 لاکھ سے زیادہ افراد مارے گئے، اور صحابی رسول جناب حجر بن عدی کو قتل کیا گیا، جس کی مذمت خود حضرت عائشہ نے بھی کی اور بہت سارے اصحاب نے کی کہ تم نے حجر جیسے پاک اور پاکیزہ کو قتل کیا۔ اسی طرح صحابی رسول جناب عمرو بن حمق خوائی کو معاویہ کے حکم سے اس کے بھائی اور موصل کے گورنر نے قتل کیا، اور یہ عالم اسلام کا پہلا سر تھا جو موصل سے چلا تھا دمشق تک۔ معاویہ کے کارناموں میں سے کارنامہ تھا کہ اس کا گورنر تھا جو خود ایک صحابی تھا، اس کا نام تھا بصر ابن ارطاد، اور اس کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے 30,000 مسلمانوں کو قتل کیا تھا، ظالم ترین افراد میں سے وہ ایک فرد تھا۔ جناب حذیفہ یمانی نے روایت کو نقل کیا جناب عمار سے، اور روایت نقل ہوئی ہے مجموع الزوائد میں جناب حسنی نے اس کو نقل کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 135 میں، کتاب الامام ایمان، اور باب ہے منہ فی المنافقین، اور جناب عمار کے فرماتے ہیں، جناب عمار یاسر صفین کے دن فرماتے ہیں، اور یہ روایت کیا ہے، ان سعد ابن حذیفہ قال عمار ابن یاسر یوم السفین وذکر امرهم وامر الصلح فقال والله ما اسلموا ولكن استصلموا وصروا الكفر فلما رعوا عليه اعوانا اظهروه، کہ خدا کی قسم یہ لوگ اسلام نہیں لائے بلکہ انہوں نے اسلام لانے کا اظہار کیا ہے، اپنے کفر کو چھپایا ہے، اور جب انہوں نے اسلام کے خلاف اور اپنے کفر کے مددگار پا لیے تو انہوں نے اپنے کفر کو واضح کر دیا ہے۔ یہ روایت جب نقل ہوئی تو مجموع الزوائد میں انہوں نے نیچے پہ لکھ بھی دیا سعد ابن حذیفہ لم ارا منہ ترجمتہ، کہ ان کا انتقال ہوا ہے 807 میں، اور جناب امام ابن حبان نے کہ جن کا انتقال ہوا 54 میں، ان کا ذکر کیا ہے، سعد ابن حذیفہ کا ثقہ روات میں سے ذکر کیا ہے کتاب الثقات میں۔ مجموع الزوائد میں ایک اور موضوع بیان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب جو دروازے داخل ہوگا میں تمہیں اطلاع دیتا ہوں کہ یہ ہماری ملت پر مبعوث محشور نہیں ہوگا، یہ میری ملت کے علاوہ دوسری ملت پہ ہوگا، یعنی مسلمان محشور نہیں ہوگا۔ اور روایتوں میں بیان ہوا لا یطلعنکم علیکم رجلا یبعث یوم القیامۃ علی غیر ملتی او غیر سنتی وکنت ترکت ابی فی المنزل۔ یہ روایت نقل ہوئی ہے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں ایسے شخص کی کہ جو مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا لیکن وہ مسلمان نہیں ہوگا، ہماری ملت سے نہیں ہوگا۔ میں اپنے باپ کو گھر چھوڑایا تھا عمرو عاص کو، یہاں سے بھی فضیلت بیان ہو جاتی ہے عمرو ابن عاص جیسوں کی کہ بیٹا ڈر کے کہہ رہا ہے کہ میں باپ کو گھر چھوڑایا تھا کہیں یہی نہ نکل آئے وہ، تو کہتا ہے جب میں واپس آیا تو پتہ چلا دوسرا شخص تھا، اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا ہوا ھذا۔ اور پھر اسی طرح سے بیان ہوا ایک روایت میں من اہل النار کہ وہ آتش وہ جہنم میں سے جہنمیوں میں سے ہوگا، اور یہ روایت نقل ہوئی عبداللہ ابن عمرو سے۔ اسی طرح سے ابن زبیر سے بھی یہی روایت نقل ہوئی، اور پھر ایک روایت میں نقل ہوا کہ وہ شخص فلان ہوگا، لیکن برازری نے اس کو انصاب الاشراف میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 126 میں بالکل واضح کر دیا، کنت عند النبی فقال یطلع علیکم من ھذا الفج رجل یموت علی غیر ملتی، کہ اس دروازے سے وہ شخص آئے گا ان قریب کہ جو ہماری ملت اور ہمارے اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر مرے گا، وہ شخص یہ ہے
اور پھر ساتھ میں فرماتے ہیں فقال طلع معاویہ، اور اس وقت معاویہ نمودار ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے وہ شخص۔ اب یہ روایت کتب شیعہ میں نہیں ہے، یہ روایت کہاں پر ہے؟ انصاب الاشراف میں ہے، اسی طرح سے مجموع الزوائد اور مختلف جگہ پہ ہے۔ اسی طرح سے مصالب العرب میں اور تذکرۃ الخواص میں اور ربیع الابرار جناب زمخشری میں اور ربیع الابرار سے ان لوگوں نے اور باقی لوگوں نے نقل کی، لہٰذا مین کتاب ہے ربیع الابرار، اس میں موضوع نقل ہوا۔ اب ہم اس کو اپنے پاس سے ڈسکس نہیں کر رہے، لیکن کتب اہل سنت میں اگر وہ اتنے زیادہ طرفدار ہیں معاویہ کے تو چاہیے اس کتاب کو لائبریریوں سے اور مختلف جگہ سے ہٹا دیں، اور اس کا موضوع یہ ہے کان معاویہ یعضى الی اربعۃ، کہ معاویہ منسوب تھا 4 باپوں کی جانب۔ یہ زمخشری کہہ رہے ہیں ربیع الابرار میں، الی مسافر ابن ابی عمرو، عمارہ ابن ولید، عباس ابن عبد المطلب اور صبا، جلد 4 صفحہ نمبر 275۔ اسی طرح سے مجموع الزوائد میں اور مختلف کتابوں میں جو روایتیں نقل ہوئیں، اذا رأیتم معاویہ علی المنبر فاقتلوہ وقال رسول اللہ معاویہ فی تابوت مقفل علیہ فی جہنم، کہ معاویہ ایک تابوت میں جہنم میں کہ جس پہ تالا لگا ہوا ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نقل ہوا کہ آپ نے ایک دفعہ معاویہ کو بلایا، جب بلانے گئے تو آنے سے منع کر دیا، اور جواب دینے والے نے کہا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، پھر بلایا تو پھر کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں، پھر کہا بلایا تو پھر کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا فقال نبی لا اشبع اللہ بطنہ، کہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ یہ ہم نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہ آپ کے یہاں موجود ہیں۔ پہلے آپ ان کتابوں کو ختم کر دیں، ان کتابوں کو چھاپنا، ان کتابوں کو بانٹنا ختم کر دیں۔ بس یاد رکھیں کہ فضائل اہل بیت جو ہم بیان کرتے ہیں وہ سب مسلمانوں کے درمیان ہیں۔ ہم میں اور دیگر مسلمانوں میں فرق یہ ہے کہ وہ اہل بیت کا اتنا دفاع نہیں کر پاتے، ان سے دین نہیں لے پاتے، کیونکہ بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں ان کی عادتیں بدل گئی۔ اسی طرح سے جو ہم چیزیں بیان کرتے ہیں تاریخ کی، خصوصاً دشمنان اہل بیت کے بارے میں، وہ سب کچھ کتب اہل سنت میں موجود ہے۔ ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، اور آخر میں فتویٰ دے دیتے ہیں کہ اصحاب کے بارے میں چیزوں کو بیان نہ کیا جائے۔ ہم ان 100 چیزوں میں سے کبھی کبھی ایک چیز بیان کر دیتے ہیں اور ہمارے لیے وہ چیز مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ علی محمد و آلہ طاہرین۔